اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبیوں کے پاس بھیجا تاکہ لوگوں کو بتلاوے انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاتقون، لہذا مجھ سے ڈرا کرو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ دنیا میں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں، ان مذہبوں کے اندر یا تو خدا کا انکار کیا جاتا ہے یا نبی کی نبوت کا انکار کیا جاتا ہے۔ خصوصاً جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ نبی بھی تو ہماری طرح ہے، نبی بھی ہماری طرح، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی بیوی بچے رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی عقل ہے، ہمارے پاس بھی عقل ہے۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے، وہیں پہ گمراہی شروع ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ برہمن لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی عقل سے کام لو۔ بعض صوفیاء نے بھی یہ کہا، جو ایسے صوفی تو جو خشک قسم کے صوفی تھے، ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی رسول تو اللہ کے سوا ہوتا ہے، اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے وہ تو آ رہے بیچ میں اللہ تک پہنچنے کے لیے، لہذا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ ہمارا خدا سے کنیکشن۔ یہ کچھ لوگوں نے کہا۔ دیکھو، یہ ایک زندقہ ہے، یہ الحاد ہے۔ جیسے مسلمان نام ہو کر خدا کو نہیں مانتے کہ خدا کہاں ہے، اور خدا کو مان کے نبی کو نہیں مانتے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، اور جو وسیلہ ہوتا ہے وہ حجاب نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ بنے، وہ کہاں پردہ بیچ میں آ سکتا ہے؟ وہ تو ذریعہ ہے، اور ذریعہ حجاب نہیں ہوتا ہے۔ اور برہمنوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہماری عقل کافی ہے، ہمیں جو برین دیا گیا ہے، سمجھ بوجھ دی گئی ہے، وہ کافی ہے۔ ہر عقل مند آدمی کو چاہیے کہ سمجھے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور جو چیز ڈاؤٹ فل ہے اس میں سوچ کے کرے، کر لے چھوڑ دے۔
ان کا کہنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اگر عقل کے موافق بات لے کر آئے تب تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، اور اگر کہ عقل کے خلاف بات لائے ہیں تو ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا آبجیکشن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، یہ مسئلہ مبنی ہے گڈنس، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے۔ آپ ایک چیز کو اچھی سمجھ رہے ہیں لیکن میں اس کو اچھی نہیں سمجھتا، آپ ایک چیز کو بری سمجھ رہے ہیں، میں اس کو بری نہیں سمجھتا، اور قلم جو ہے وہ لکھ کے خشک ہو چکا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ چلو عقل کافی ہے، لیکن عقل مستقل نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ عقل ایک حد تک چلتی ہے، اور اگر آپ یوں کہو کہ نبی وہ بات جو لاتے ہیں عقل کے موافق ہے، عقل کے موافق ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نبی کی تب بھی ضرورت ہے۔ اگر نبی کی بات مائنڈ میں آنے والی ہے، لاجیکل ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی نبی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اچھی ہوتے ہوئے بھی مخفی رہتی ہیں۔ میرے روزہ، چلو روزہ اچھی چیز، عقل کہہ رہے کہاں بہت اچھا، لیکن یوم الشک کو روزہ رکھنا، یوم الشک یعنی 30 شعبان کو روزہ رکھنا حدیث کے خلاف۔ روزہ تو اچھا ہے لیکن اس دن منع ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا، روزہ تو اچھی چیز ہے لیکن حرام ہے اس دن روزہ رکھنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھی چیز کو بھی اگر عقل کے موافق ہے پھر بھی نبی کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، نبی کا ہونا ضروری۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ نبی کی بات عقل کے خلاف ہو، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں جو عقل کے خلاف تو لگتی ہے لیکن نبی نے اس کو بتایا ہے۔ بھائی نماز میں آدمی زور سے ہنس دے تو اس میں کون سا نکل گیا اس کا بدن سے کچھ کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نبی نے بتایا ہے۔ یہ ہے نبوت کی ضرورت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بھیجتے ہیں روح کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ، وحی کے ساتھ، اپنے حکم سے اس آدمی پر جس پر اللہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام۔ انذروا، یہ فرشتے جا کے ان کو کہ جاؤ خبر دو۔ انذروا، انذار کے معنی اصل تو ڈرانے کے ہیں، لیکن ایسا ڈرانا جس میں خبر دی گئی ہو کہ بھئی فلاں چیز سے آپ کو بچنا ہے، ایسے اس کو انذار کہتے ہیں۔ ہاں، انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ تو یہ انذار، ڈرانے کا جو حکم ہے نا نبیوں کو ہے کہ تم ڈراؤ، تم کہو۔ فرشتے جا کے ڈائریکٹ کسی کو نہیں کہیں گے، وہ نبی کو کہیں گے کہ تم جا کے لوگوں کو ڈراؤ۔ اور کیسے ڈراؤ؟ انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ تو اس میں ڈرانے کی بات کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ خبر دینا ہے، انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا انا، تو یہ ایسی بات ہے جو ان کے شرک کے خلاف ہے کہ یہ بات دو ان کو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فاتقون، اور مجھ سے ڈرو۔ دو باتوں کا حکم ہے، ایک تو توحید کا حکم ہے، لا الہ الا انا، مجھے اکیلا مانو، میں ہی خدا اکیلا ہوں، میں ہی رب ہوں۔ اور پھر فاتقون، مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ مجھ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخالفت کرنے سے مجھ سے ڈرو۔
اللہ تعالیٰ کی سے ڈرو کہ کہیں ہم اس کے خلاف چلے جائیں تو وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہاں پر امام رازی نے بڑی تفصیل کی انہی دو آیتوں کے اوپر، اور یہ کہا کہ اصل میں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 سوالوں کے جواب دیے۔ کچھ باتیں کل میں کہہ چکا ہو سکتی ہے ریپیٹ ہو۔ تین سوالوں کے جواب دیے۔ ایک سوال تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ نبی جی ڈرا رہے ہیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں، کچھ آتا تو ہے نہیں، کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے، وہاں سے حکم نکل چکا ہے۔ بھائی کوئی کسی چیز کا حکم آ جاتا ہے لیکن اس پر عمل بعد میں ہوتا ہے۔ بہت سی دفعہ پارلیمنٹ میں ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ حکم لاگو ہوگا، کب سے؟ کہا فلاں تاریخ سے لاگو ہوگا، تو حکم تو آ گیا ہے، کہا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، دے دیا ہے فرشتوں کو حکم کہ یہ کرنا ہے، تمہیں قیامت لانا ہے، بدر میں ان کو ہرانا ہے، اتنوں کو مروانا ہے، یہ حکم تو نکل گیا تھا، لیکن اس نے ایک وقت کے ساتھ رکھا تھا اس حکم کو، یہ وقت جب آئے گا تب یہ کرنا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، تو ایک سوال تو یہ تھا کہ آتا کیوں نہیں، اس کا جواب دیا۔ دوسرا سوال یہ تھا ان کا کہ اگر آ بھی گیا تو ہم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے تو کرتے کہ وہ ہم کو بچائیں گے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بلند و بالا ہے ان باتوں سے جس کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شریکوں کے شرک سے اپنے آپ کو منزہ قرار دیا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی اپوزٹ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی اور ساتھی کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ جو ارواح خبیثہ ہے، بت ہیں، ان کی جو پوجا کر رہے ہیں، کہا کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے چیزیں ایسے جماد ہے، جہاں رکھی ہے وہ رکھی ہے، انسان نے خود نے بنا کر اس کو بیچا ہے اور اس کو خریدا ہے۔ یہ تو مخلوقات کے اندر بھی بالکل گھٹیا قسم کی چیز ہے جس کو تم پوج رہے ہو۔ ان کا مقام کہاں اتنا ہو سکتا کہ وہ خدا کے سامنے آتے؟ جو آسمان و زمین کی تدبیر کرنے والا رب، زمین و آسمان کو چلانے والا، سورج اور چاند کو نکالنے والا، اس کے مقابلے میں یہ پتھر کہاں آ سکتے ہیں؟ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بعض بندوں پر خوشی کا فیصلہ کرتا ہے، بعض بندوں پر تکلیف کا فیصلہ کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور یہ راز ہے جس کو اللہ کے سوا نہیں کوئی جانتا ہے۔ تو پھر نبی کو سوال تھا کہ آپ کیسے اللہ کے راز کو جاننے والے ہو گئے، آپ کیسے اللہ کے پیارے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس کو نبوت دے گا، اللہ جس کو چاہے گا اپنا پیغام پہنچائے گا۔ لا الہ الا انا فاتقون، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، کل بھی کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، عقائد، اعمال، یہی دو چیزیں ہیں، اور اسی کو درست کرنا ہے، عقائد کو اور اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو ہی باتوں کا یہاں ذکر کیا، لا الہ الا انا میں عقائد آئے، عقیدے میں سب چیز آ گئی جب توحید، اسی لیے قرآن مجید توحید سے بھرا ہوا ہے، توحید سے بھرا ہوا ہے۔ بندے کی جب توحید ایسے متزلزل ہوتی ہے نا، سب پوری بلڈنگ گر جاتی ہے۔ اس کے توحید کو سمجھو۔ ہاں، نبی کو نہیں مانو گے اس سے بھی توحید متزلزل ہوگی، کیونکہ نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، اسی رب نے بھیجا ہے۔ آخرت کو نہیں مانتے، اس میں بھی خدا تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، جو دنیا میں اچھا برا کیا اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، ایک دن ہونا چاہیے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اس لیے توحید کو رأس الطاعات کہتے ہیں، ساری بندگیوں کی، ساری عبادتوں کی بنیاد۔ آپ دنیا میں کتنا پونیا کر لو، نیکی کر لو، کتنی کر لو،
لیکن اللہ کا تصور ہی نہیں ہے، اللہ کی توحید کو ہے ہی مانتے ہی نہیں، سارا کیا کرایا بیکار ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ انسانی کمالات جتنے بھی ہیں، یہ کمالات کلی طور پر دو طاقتیں ہیں، دو طاقتیں۔ ایک طاقت کیا ہے؟ ایک کتاب ہے میرے پاس، دستور العلماء، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے نا، نفس، اس کو دو طرف کنیکشن ہے، دو طرف کنیکشن ہے۔ ایک کنیکشن اس باڈی کے ساتھ ہے، اس باڈی کے ساتھ، ایک کنیکشن عالم غیب کے ساتھ ہے، عالم غیب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے۔ اس کنیکشن کی وجہ سے نفس کیا کرتا ہے؟ اس کا انفلوئنس قبول کرتا ہے، نفس اس کا آرڈر لیتا ہے، اس کو کہیے متاثر ہوتا ہے، اوپر والے کنیکشن سے وہ متاثر ہے، مستفیض ہے، لینے والا ہے اوپر سے۔ اور نیچے جو باڈی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، اس کی وجہ سے وہ مؤثر ہے، آرڈر دیتا ہے، متصرف ہے، اس میں تصرف کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو جو اوپر سے کنیکشن ہے اس کو بتلائے لا الہ الا انا، میں جو بتاؤں گا وہ ماننا پڑے گا۔ اور نیچے کا جو کنیکشن ہے اس کے بارے میں فتقون، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں، اس کو دوسرے لفظوں میں کہو، قوت نظریہ، قوت عملیہ۔ قوت نظریہ سوچ، قوت عملیہ ڈوئنگ پاور۔ تو انسان کی سعادت ان دو قوتوں کو صحیح کرنے میں ہے، عقائد کو صحیح کرنے میں، اعمال کو صحیح کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ضروری ہے سمجھنا۔ اور اعمال صالحہ، اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل خدا کا بندہ بن کے رہنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہو، اور اسی میں فتقون کا لفظ اللہ تعالیٰ لائے۔ اب یہ سوال کہ ان دونوں میں قوت نظریہ اور قوت عملیہ میں بیسٹ کون ہے، افضل کون ہے؟ ایک تھنکنگ پاور، ایک ڈوئنگ پاور، ان دونوں میں اشرف کون ہے؟ کا قوت نظریہ اشرف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بیان کیا، لا الہ الا انا۔ اور اس دوسرے نمبر پہ قوت عملیہ ہے، اس کے لیے لائے فتقون۔ اچھا، اب یہ جو دوسرا ہے نا قوت عملیہ، اس میں دو قسمیں ہیں، دو درجے ہیں، ایک صحت بدن اور دوسرا قوائے حیوانیہ، جو انسان میں جو قوا رکھے ہیں۔ کتنے قوا ہے؟ 17 قوا رکھے ہیں، 17۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس باڈی کے اندر 17 طاقتیں الگ الگ قسم کی رکھی ہیں۔ ایک تو ہماری باڈی اچھی ہونی چاہیے، صحت بدن جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ 17 کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے بدن میں قوت غازیہ ہے، غذا لینے کی طاقت بدن میں۔ ایک قوت منمیہ ہے، بدن کو بڑھاتا ہے۔ انسان کا بدن ایک حد تک بڑھتا جاتا ہے، لمبائی آدمی کی ایک عمر تک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر لمبا نہیں ہوتا آدمی۔ ہاں، اس کا قد بھی اسی طرح سے، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، یہ ساری ایک لمٹ تک ہوتی ہے۔ یہ قوت غازی منمیہ ہے۔ ایک قوت مولدہ ہے۔ مولدہ انسان کے اندر ایسی چیز پیدا کرتی ہے کہ جس سے دوسری چیز کو پیدا کر سکے، بنا سکے۔ پھر قوت محرکہ، حرکت دینے کا، آدمی کو کام کو ابھارنے کا، ایک تو ابھارنے کا،
اور ایک کام کرانے کا، یہ بھی ایک قوت فاعلہ، ایک قوت عاقلہ ہوتی ہے، ایک قوت حافظہ ہوتی ہے، قوت وہمیہ ہوتی ہے، قوت عاملہ ہوتی ہے، پھر نطقیہ، شہوانیہ، بہیمیہ، غضبیہ، سبوعیہ، یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان، سبوعیہ طاقت ڈیفینس کرنے کی، شہویہ آدمی کی خواہش، یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب دیکھیے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ انسانی نیک بختی کے 4 درجے ہیں، انسان لکی ہے، ان لکی ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ ایک تو ذات نفسانی طاقت، خود کے اندر کوئی ایسا پاور ہے، خود میں اتنا نہیں ہے، اندر کوئی صفت نہیں ہے لیکن بدن میں ہے، بلڈ اپ کیا ہے، بدن کو مضبوط ہے، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے لیکن وہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر کی جو انسان کے لوازمات میں ہے، انسان کے ساتھ خاص ہے، ہر انسان کے ساتھ رہتی ہے، جیسے کہ سخاوت کا ہونا، اسی طرح سے بہادری کا ہونا، یہ انسان کے اندر رکھی ہوئی۔ اور چوتھی چیز ہے وہ باہر ہے، جیسے کہ پیسہ کا ہونا، کوئی عہدے کا ملنا، جب تک عہدہ ہے وہاں تک ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ 4 درجے ہیں۔ ان چاروں میں سب سے اگر گھٹیا ہے نہیں تو یہ چوتھا ہے، مال اور جاہ۔ مال کو میں گھٹیا نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی درجہ، کوئی عزت کی چیز جس کو سمجھا جاتا ہے، کسی عہدے کی وجہ سے عزت ملتی ہے یا مال کی وجہ سے عزت ملتی ہے، تو جب تک مال ہے وہاں تک عزت ہے، جب تک عہدہ ہے وہاں تک عزت ہے۔ ورنہ باپ کو بھی مرنے کے بعد کہتے کہ میرا باپ تھا، اب یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ میرا باپ ہے، سمجھے؟ باپ بیٹے کا بھی ایک رشتہ ہے، اس کو بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو مال اور جاہ ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جب تک آدمی کے ساتھ ہے وہاں تک ہے، اور نہیں ہے تو کبھی کبھی تو وہ ہوتے ہوئے بھی عزت نہیں ملتی ہے، پیسہ ہے، آدمی پگلا گیا ہے، کوئی عزت نہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 باتوں کو بتلایا، ایک قوت نظریہ کو درست کرو، دوسرا قوت عملیہ کو۔ یہاں سے بعد میں جو آیتیں 10 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی، کتنی؟ ایک ایک کر کے 10 نعمتیں بتلائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتلائی، اس کی توحید اور اس کی صفت قدرت۔ توحید، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ آسمان و زمین کو بتلایا، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے جس کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں۔ دیکھیے آسمان و زمین، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا تذکرہ کیا، انسان کا تو دوسرے نمبر پہ کیا ہے۔ انسان کا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو بعد میں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا تو اب یہ کھلا ہوا دشمن ہو گیا، مقابل ہو گیا، اللہ کے مقابلہ کرنے لگا۔ تو آسمان و زمین کی پہلے تو آسمان کو بیان کیا، آسمان کے جتنی بھی چیزیں ہیں، اجرام علویہ، اوپر کے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں رکھی ہے، 7 آسمان اور فرشتے، عرش، کرسی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اور دوسرے نمبر پہ زمین کو پیدا کیا۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ زمین بنائی، سب سے پہلے سب جگہ پانی ہی پانی تھا، زمین تھی نہیں، پانی ہی پانی تھا۔ ہوا کیا کہ پانی کے اندر جھاگ آئی، اس پہ جو جھاگ آتی ہے، فین آتی ہے، جس کو فین کہتے ہیں، وہ آئی،
تو اتنی جمع ہوئی جیسے کہ ٹیلا بن گیا، لال کلر کا، ریڈ کلر کا. اور وہ دن سنڈے کا تھا، اتوار کا دن تھا. اس کے اندر پانی کے اندر سے بخار اٹھا، بھاپ اٹھی، یہاں تک کہ جہاں آسمان ہے وہاں تک پہنچ گئی بھاپ. اور آسمان و زمین کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے، جیسے کہ مشرق اور مغرب کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. ایسے ہی زمین و آسمان کے بیچ میں 500، پہلے آسمان دوسرے آسمان کے 500 سال کا، ایسے 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سبز رنگ کا ایک کورا تیار کیا، درہ. اس سے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جب پیر کا دن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیچے ٹیلے جیسا بنا ہوا تھا جہاں کعبہ ہے، وہاں سے زمین کو پھیلانا شروع کیا. پھیلتے ہم لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. یہ ہے آسمان و زمین کی خلقت کا حال. خلق السماوات والارض بالحق. اوپر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان تھا، لا الہ الا انا فاتقون کے ساتھ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری، کمال قدرت اور حکمت پر دلائل کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دنیا کے اندر پیش کیے ہیں اپنی قدرت کے، اپنی توحید کے، وہ کیسے اس طرح سے بتلائے. تقریباً 6 قسم کے ہیں، لیکن میں اس کو بہت شارٹ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ بطریق امکان اللہ تعالی قدیم ہے، یعنی واجب الوجود ہے. 2 لفظ آتے ہیں لاجک کے اندر، واجب الوجود اور دوسرا ممکن. واجب الوجود اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا وجود ضروری ہے، وہ کبھی یہاں سے یہاں نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. وہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں. قرآن قدیم ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی ذات جیسے واجب الوجود قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کی صفت پہلے تھی نہیں تھی اور بعد میں آئی، ایسا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں یہ ممکن کہلاتی ہیں. پہلے نہیں تھی، بعد میں آئی. جب بعد میں آئی تو اب سوال ہوگا، چاہے وہ ذات ہو یا صفات ہو، سوال ہوگا کہ آئی تو کیسے آئی؟ خود بخود آئی یا کوئی لانے والا تھا؟ خود بخود تو کوئی چیز آ نہیں سکتی. دنیا میں کوئی چیز خود بخود نہیں آئی. ہاں، اللہ تعالیٰ لانے والا ہے، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو، لانے والا اللہ ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک خالق بالشر ہونا اور ایک متصف بالشر ہونا 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی برائی کو پیدا کرنا اور ایک خود کا برا ہونا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. جس نے یہ موبائل بنایا نا، اس نے کام تو کیا ہے نا، اچھا ہی کیا ہے، بہت بڑا. یہ آپ کے اوپر ہے، آپ استعمال کیسا کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے. ورنہ چیز تو ایسی بنائی کہ جس کے لیے ہم مارے پھرتے تھے. فون کرنا ہوتا تھا تو کارڈ خریدو اور لگاؤ اور پھر بات کرو، کارڈ ختم بات ختم. لیکن جس نے یہ موبائل بنایا، پھر یہ 2G اور 4G اور 5G جیسا جا ہو گیا، تو اس سے فائدہ تو انسان کو ہوا نہیں. لیکن اب یہ ہے کہ بذات خود یہ برا نہیں ہے. آپ کا اپنے دماغ پر کنٹرول نہ پانا یہ آپ کی کمزوری ہے. اب ہم کھما کرے کہ یہ شیطان آ گیا، شیطان آ گیا. وہ ہم لوگ اس طرح اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے کہ اب ان کو اس کے بغیر ہمیں چلتا نہیں ہے. تو استعمال کرنے والے کے اوپر ہے. انگور ہے بھائی، انگور وہ کھانے کی چیز ہے،
لیکن اگر لوگ شراب بنائے ہو تو ان کا قصور ہے. انگور تو اچھی چیز ہے، کھانے پی اچھی چیز ہے، غذا ہے بہترین. تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو جہاں بیان کیا گیا، جہاں دلیلیں بتلائی گئی ہے، وہ ذات اور صفات میں امکان کا ہونا پہلے نہیں تھا، بعد میں آیا. یا پھر ذوات میں حدوث یا صفات میں حدوث، اس میں کوئی چیز آ گئی، چینجنگ آ گئی. یا یہ کہ یہ دونوں کے دونوں، یعنی امکان اور حدوث، یہ دونوں کے دونوں ذات میں یا صفات میں، کل یہ 6 طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے اندر جو آسمان سے نازل فرمائی، اس میں جو دلائل بتلائے، وہ حالات کے بدلنے پر بتلایا. کوئی بھی چیز دنیا میں آئی کا پہلے کہاں تھی، اب کیوں آئی، پہلے کیوں نہیں آئی؟ کہ کوئی لانے والا وہی اللہ. کہا کہ فلاں صاحب نے بنایا، کہ اس کو کس نے بنایا تھا؟ اس کو اللہ نے بنایا. کہ بنانے والا وہی. یہاں کے ایک آئے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا. آج سے 200 سال پیچھے چلے جاؤ تو یہ پلین، ایروپلین اور یہ ساری چیزیں کون جانتا تھا؟ ہوائی جہاز، سمندر کے جہاز سے عمرے میں جاتے رہے، حج میں جاتے رہے لوگ. عمرہ بھی کون جانتا تھا پہلے؟ کون جانتا تھا؟ کوئی بیچارہ ایک آدھ حاجی چلا گیا، وہ بھی سمندر کے جہاز سے جاتے تھے، 3 مہینے لگتے تھے. تو ان چیزوں نے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایسے کر دیا کہ یار یہ اللہ ہی ہے، اس کی قدرت ہے. دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دلائل بتلانے میں 2 طریقے اپنائے، کبھی نیچے سے اوپر تو کبھی اوپر سے نیچے. سورہ بقرہ کے اندر دیکھنا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یا اوپر سے نیچے آئے. سوچو، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، اپنی ذات. اور آدمی اپنی ذات کو جتنا پہچانتا ہے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا ہے کہ نہیں؟ آدمی اپنے حالت جو جانتا ہے اپنے ماں باپ کی حالت تھوڑی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ تم کو پیدا کیا. پھر کیا کہا؟ والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزرے تھے ان کو پیدا کیا. پھر کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بنائے. زمین تیسرے نمبر پہ ہے، تو تمہارے سامنے بہت رہتی ہے ہمیشہ، جس پہ ہم چلتے ہیں. والسماء بناء، قابو جاؤ، دور ہے وہاں کون دیکھنے جائے گا. پھر کہا وانزل من السماء ماء، پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات، پھر یہ پھل فروٹ تمہارے لیے نکالے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ کا شریک مت بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ترتیب یہ رکھی کہ اوپر سے نیچے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان آیتوں کے اندر یہ جو سورہ نحل ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اشرف سے اشرف کی طرف، جو پہلی سورت میں نے آیت بتلائی تھی اس کے اندر ازہر فل ازہر مترقین الی الاخفا فل اخفا، یعنی پہلے آدمی خوب جانتا ہے اپنے کو، پھر دوسرے کو کم جانتا ہے، پھر دوسرے کو کم جانتا ہے کہ وہاں گئے. لیکن اس مقام کے اوپر اشرف فل اشرف، نازلا الی الادون فل ادون. اللہ تعالیٰ نے اجرام فلکیہ، آسمانی چیزوں کو پہلے بیان کیا، اور دوسرے نمبر پر انسان کا تذکرہ کیا.
تیسرے نمبر پر حیوان کا تذکرہ کیا، پھر چوتھے نمبر پر نباتات کا تذکرہ کیا، پانچویں نمبر پر عناصر اربع کا تذکرہ کیا کہ یہ بہت، دیکھو اللہ تعالیٰ الگ الگ ترتیب سے قرآن میں دلائل پیش کرتا ہے، کبھی اوپر سے نیچے کے دلائل لاتا ہے، کبھی نیچے سے اوپر کے لاتا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں کسی چیز کو ایک خاص مقدار کے ساتھ بنانا، خاص مقدار کے ساتھ۔ اور یہ معنی آسمان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح سے بنایا، اس کا مادہ کیا تھا، کیسے اس کا کوئی ستون ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیں آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، مطلب یہ کہ وہ مخلوق ہے، وہ کوئی جسم ہے، کوئی باڈی ہے۔ جس چیز کی باڈی ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، لمیٹڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ٹائم جب پورا ہوتا ہے تو وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی گھڑی آپ خرید کر لائے، چلی 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 کچھ مہینے تک چلی، کچھ سال تک چلی، ایک دن بند ہو گئے، اس کی عمر پوری ہو گئی۔ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے آدمی کا 100 سال 200 سال تک رہا، پھر ویران ہو گیا۔ تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے، اور یہ متناہی ہے۔ جب اس کا ایک قد ہے، اس کی ایک مقدار ہے، تو وہ اسی مقدار کے ساتھ رہے گی، نہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ اور ایسا ہونا یہ ممکن ہونا ہے، اور جو چیز ممکن ہوتی ہے اس کو کسی بنانے والے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی میکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کسی ضرورت مند ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، وہ تو مخلوق ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آسمان، بعض لوگ اس کی بھی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ وہ مخلوق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آسمان کے اندر یہ بات یاد رکھو کہ حرکت کس کی خصوصیت ہے؟ مخلوق کی خصوصیت ہے۔ الحرکت الازلیہ ممتنعۃ، ہمیشہ حرکت میں رہے ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی چیز ہمیشہ حرکت میں رہتی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر کچھ قوموں نے آگ جلا کے رکھی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے آگے بھی بجھ گئی تھی، وہ آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، گرم ہی رکھتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہاں بھی ایسا بھوچال آ گیا کہ آگ بجھ گئی۔ ہمیشہ کوئی چیز حرکت میں رہے یہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی چیز کا حرکت میں ہونا، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی اس کو حرکت دے چکا ہے۔ ہاں، اور جب کوئی اس کو حرکت دے چکا ہے، اس کا یہ مطلب یہ کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ پہلے کوئی کچھ کیا تبھی تو یہ حرکت میں آیا ہے۔ اور یہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جسم ہے، اور جسم ہوگا تو پھر حدوث ہوگا، امکان ہوگا تو وہ مخلوق ہوگا۔ تو آسمان کا جو جسم ہے وہ الگ الگ اجزاء سے ملا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ گہرائی بھی ہے، لمبائی بھی ہے، اس کی ایک سطح ہے، اور جس چیز کو اس طرح سے سطح بھی ہو، لمبائی بھی ہو، تو وہ چیز ایک نہ ایک دن ختم ہوتی ہے، اور جو ختم ہو جائے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ تم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ خدا کی ایسی شکل ہوگی، ایسی صورت ہوگی، خدا یہاں ہوگا وہاں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کہا وہاں بھی اللہ تھا، اس لیے لا الہ الا انت سبحانک کہا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ Allah is with you with his knowledge. With knowledge? No. He has no body. He has no body. He will not with body. Body کے ساتھ نہیں ہوگا۔
اگر ہم کہیں کہ باڈی کے ساتھ ہے تو استنجا خانے میں بھی اللہ نعوذ باللہ ناپاک جگہ کے اندر وہاں اس کا علم موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کے بارے میں اس کا علم ہے. لیکن ای ہوا وہو معکم اینما کنتم، جو لوگ یوں کہتے کہ این اللہ، وہ ایک حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں. جو یوں کہتے ہیں اللہ آسمان پر ہے، وہ ایک باندی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. حضور نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے ایسا اشارہ کیا، اس نے اوپر اشارہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان رکھتے اس کو آزاد کر. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ اوپر، اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے اوپر ہے اللہ. ہاں سب سے اوپر. مولانا عرش تخت کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟ عرش بھی اوپر ہے، تخت بھی اوپر ہے، لیکن یہ کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے عرش. اسی لیے کیا کہا، اسے سوال کرنا بدعت ہے. معلوم نہیں ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوال ہے تو یہ متشابہات میں سے ہے. اب یہ کرسی ہے، عرش ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا جسم ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور جو اس نے کہا تھا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر اللہ ہے، مطلب یہ ہے. اس لیے جسم تو ہم مانتے ہی نہیں. تو اب اگر یہ ماننے جائیں کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ ثم استوى علی العرش قرآن میں ہے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عرش، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا وہ اس کے شان سے ہے، لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا کا بدعت ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تفکروا فی خلق اللہ لا تفکروا فی اللہ. اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ کے اندر غور مت کرنا. کیونکہ انسان ہے نا، شیطان اس طرح سے لے جاتا ہے کہ ہم اپنے ابا سے پیدا ہوئے، اماں سے پیدا ہوئے، وہ اپنے ابا اماں سے پیدا ہوئے، وہ اس سے پیدا ہوئے، تو پھر خدا کس سے پیدا ہو؟ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور کبھی کبھی تو ایسا دماغ میں سوال آتا ہے کہ اس کو بولنا بھی ہمیں برا لگتا ہے. کہا کیا؟ کہا اس طرح کا. کہا تم اس وقت کیا سوچتے ہو؟ تو کہا ہم استغفار کرتے ہیں. یہی تو ایمان ہے تمہارا، یہی تو تمہارا ایمان ہے. شیطان ہے نا، شیطان چور کے گھر نہیں جاتا ہے، اس کے گھر کیا ملے گا، وہی چوری کرتا ہے. شیطان اس کے گھر جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور ایمان والے کے پاس بہت بڑی دولت ایمان کی ہے، اس لیے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس سوالات قائم کرواتا ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعالی عما یشرکون. اب سوال یہ کہ اوپر بھی تو سبحانہ و تعالی عما یشرکون آیا تھا، یہاں بھی تعالی عما یشرکون کیوں کہا؟ اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق